اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کو اعمال حسنہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ دنیا میں کوئی چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو یا دینوی اعتبار سے ہو، لیکن حسن عمل یعنی عمل کے حسن کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا۔ اعمال کا حسن اور اعمال پر استقامت، یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو دنیا اور آخرت سنوارنے کا موقع مل جاتا ہے۔ دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اعمال حسنہ میں کوئی بھی ایسا عمل، اتنی بات تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح سے آنکھیں دیکھنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے، کان سننے کے لیے، زبان بولنے کے لیے، دل و دماغ سوچ اور فکر کے لیے بنائی ہے، اسی طرح سے یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی کو حسن کے ساتھ جوڑا ہے۔ اعمال حسنہ کو اللہ نے زندگی کے ساتھ جوڑا ہے، گویا کہ زندگی کا ملنا، اس کا دوسرا نام اعمال حسنہ اختیار کرنا ہے۔ اگر زندگی کے اندر اعمال حسنہ نہیں ہے اور زندگی کے اندر عمل کا حسن نہیں ہے تو یہ زندگی محض زندگی گزارنا ہے، یہ زندگی کو سنوارنا نہیں ہے۔ حالانکہ مقصد یہ ہے کہ زندگی وہی ہے کہ جس زندگی کا پاک ہونا اور اس زندگی کے ذریعے سے آخرت سنور جانا، اسی کو زندگی کا ہے۔ ایکم احسن عملا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے جو یہ زندگی اور موت کے ساتھ جو زندگی اور پھر زندگی کا جو قیام ہے، پھر زندگی کی جو ایام ہے، پھر زندگی کا جو یہ وقت ہے، اس کو وہی زندگی جانا ہے جو زندگی حسن عمل کے ساتھ ہو۔ اگر زندگی کا حسن عمل نہ ہوتے تو یہ زندگی تو حیوانات، انسان کے علاوہ ہر ایک کو زندگی ملی ہوئی ہے۔ جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی زندگی اللہ نے دی ہے، پرندوں کو بھی دی ہے۔ اچھے عمل کے ساتھ جو زندگی ہوگی اللہ کے ہاں، وہ اگر قبول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی وہی ہے جو حسن عمل کے ساتھ ہو، ہمارا عمل اچھا ہو۔ پہلی بات۔ دوسری بات، زندگی میں اللہ رب العزت نے کثیر کو مقصود نہیں کہا، کثرت کو نہیں کہا کہ عمل زیادہ ہو، اس کو مقصود اور مطلوب نہیں کہا، بلکہ تحسین مطلوب ہے، عمل کا حسن مطلوب ہے۔ اور اصل حسن کیا ہے؟ عمل کے اندر خالصتاً للہیت ہونا، یہ عمل کے اندر حسن ہے۔ عمل کا حسن، عمل کے اندر اللہ کے لیے اور للہیت کا ہونا اور خالصتاً اللہ کے لیے ہونا، یہ عمل کا حسن ہے، جسے ہم اپنی زبان میں اخلاص کہتے ہیں، جسے اخلاص سے ہم تعارف کراتے ہیں کہ بھئی نیت کے اندر اخلاص رکھو، عمل کے اندر اخلاص رکھو، دیکھنے کے اندر اخلاص رکھو، کسی کو ہدیہ دینے کے اندر اخلاص رکھو، کسی کے ساتھ عیادت کرتے وقت اخلاص رکھو، رشتہ داری میں اخلاص رکھو،
بھائی چارگی میں اخلاص رکھو، دوستی میں اخلاص رکھو، کسی سے محبت میں اخلاص رکھو، حتیٰ کہ کسی سے محبت بھی ہو تو پھر بھی اللہ ہی کے واسطے، اللہ ہی کے واسطے۔ پھر یہ حسن عمل کا جو حسن ہے وہ آپ کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ عمل جب پاکیزہ کب بنتے ہیں؟ کہ جب آپ کے عمل میں اخلاص ہوگا۔ جب آپ کے عمل میں اخلاص ہوگا پھر آپ کا عمل سنور جائے گا۔ جب آپ کا عمل سنورے گا نا پھر زندگی پاکیزہ ہو جائے گی۔ انسان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھیں گے۔ خوبصورت تھا، گورا تھا، جاندار تھا، جوان تھا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھیں گے۔ ولا اموالکم، نہ تمہارے مال کو دیکھیں گے، علاقے کا چودھری ہے، علاقے کا خان ہے، علاقے کا جائیدادی ہے، نہیں، نہ تمہاری صورت کو دیکھیں گے، نہ تمہارے اموال کو دیکھیں گے کہ یہ کتنے مال والا تھا، نہ تمہاری خوبصورتی کو دیکھیں گے کہ یہ علاقے کا سب سے خوبصورت آدمی تھا، اس کو دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے۔ حضور فرما رہے ہیں وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھیں گے۔ دلوں کے بھیج وہ جانتا ہے، وہی خود دیکھے گا۔ وہ دلوں کا اخلاص دیکھے گا، وہ دل کی للہیت دیکھے گا، وہ دل کا صاف ہونا دیکھے گا، وہ دل کی شفافیت دیکھے گا، وہ اعمال کو پرکھنا دیکھے گا کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں دل سے نکلتی۔ تمہیں یہ دیکھے گا کہ تمہارے فلاحی کام، تمہاری نمازیں، تمہاری عبادات، تمہاری تلاوت، تمہاری تسبیحات، تمہارا دل کیا کہتا تھا اور زبان کیا کہتی۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھے گا، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے عمل کو دیکھے گا کہ کتنا وزن ہے اس عمل میں، اس عمل میں کتنا وزن ہے، کتنا عمل لے کر آیا ہو یہ نہیں دیکھیں گے، کتنی تعداد میں ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، کتنے بڑے پہاڑ جیسے عمل کر کے لائیں یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اس لیے میزان کا مطلب یہی ہے، اس ترازو کا مطلب یہی ہے کہ جس ترازو میں اعمال تلنے والے ہیں، اب وہ پہاڑ کے برابر ہو یا آسمان و زمین کے برابر ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ غرض یہ ہوگا، کامیابی یہ ہوگی کہ جب چھوٹا سا عمل بھی ہو لیکن وہ آسمان و زمین کے وزن سے بھی زیادہ وزنی ہو۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے نا، ایک شخص کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا سارے عمل تیرے بیکار ہو گئے بھائی، تیرے عمل میں کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ بندہ روئے گا، کہا جائے گا کہ سارے عمل ہو گئے لیکن کوئی عمل کام کا نہیں تھا، اب تو بتا کہ فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، ایسا نہیں ہے۔ کہا کچھ زیادہ لکھ دیا جو تو نے نہ کیا اور وہ بھی لکھ دیا؟ کہا ایسا بھی نہیں۔ کہا تو نے جو کام نہیں کیا وہ بھی لکھ دیا؟ کہا نہیں۔ فرمایا اب تو تیرا کوئی بھی عمل نہیں ہے، ہاں البتہ ایک ٹکڑا بچا ہے، ایک ٹکڑا بچا ہے، اس کو ترازو میں دیکھ لیتے ہیں، اگر یہ کام کر گیا تو ٹھیک ہے۔ پہاڑ جیسے اعمال سب رد کر دیے جائیں گے اور یہ ایک عمل کاغذ کا ایک ٹکڑا لایا جائے گا،
ایک پرزہ لایا جائے گا، میزان میں رکھا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس ایک ٹکڑے کی وجہ سے وہ پلڑا جھک جائے گا، وہ جھک جائے گا، اور اس پلڑے پر جو رکھا گیا ہے اس پر لکھا ہوگا اس شخص نے ایک مرتبہ دل کے اخلاص سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔